میری 5 سال کی بیٹی اور ایک بیٹا صحن میں کھیل رہے تھے۔ میں کچن میں کام نمٹا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی ابھی کام پر گئے تھے۔ جو ہی میں دروازہ بند کرنے کے لیے صحن میں آئی تو صحن کے دروازے سے میں نے ایک عورت کو اندر آتے دیکھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک برقعے میں ملبوس تھی اور چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ میری مرحومہ ساس کی رشتہ دار ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکنا چاہتی ہیں۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لگ بھگ میری عمر کی ہوگی۔ میں اس کو صحن میں بٹھا کے خود چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ مگر یہ کیا؟ جب میں چائے بنا کر واپس باہر گئی تو میں اپنی جگہ پر ہکی بکی رہ گئی۔ وہ عورت کہیں پر بھی موجود نہیں تھی اور میرے دونوں بچے بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا اور میں دیوانہ وار ان کو گھر میں تلاش کرنے لگی تھی۔ اب تو میں سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ میں ان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنے ہی والی تھی جب پچھلے صحن سے آتی باتوں کی آواز سن کر میں اس طرف گئی تو میرے دونوں بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی۔ بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ آنٹی انہیں پیار کر کے واپس چلی گئی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں کسی اجنبی کو اپنے بچوں کے پاس نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اب تو میں بہت ہی زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس کے بعد لگ بھگ 2 ہفتے بعد میں کام کر کے بھی فارغ ہی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو پہلی نظر میں پہچان لیا۔ وہ وہی عورت تھی۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس دن اچانک اسے جانا پڑ گیا تھا اور وہ مجھے بغیر اطلاع دیے چل گئی۔ پھر وہ گھر کے اندر آ گئی اور کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ اچھے اخلاق کی لڑکی تھی اور مجھ سے بہت محبت سے ملی تھی۔ اب اکثر ہی اس کا یہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ میری مرحومہ ساس کی رشتہ دار ہیں۔ اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، میں ان چیزوں کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ تم ہر ایرے گہرے کو گھر میں کیوں بٹھا لیتی ہو؟ ان کی ڈانٹ کا مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے اس عورت کے لیے کبھی گھر کا دروازہ نہیں کھولا تھا، اور پھر اس نے بھی یہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ کئی سال بیت گئے۔ اب میری بیٹی میٹرک میں پڑھتی تھی اور بیٹا بھی 7ویں کلاس میں تھا، مگر میرے شوہر کا رویہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ ناقابل برداشت تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی میں ان کے اس رویے کی وجہ سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ مجھے بھی ان کے رویے سے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر میری بیٹی بہت حساس طبیعت کی تھی۔ اس پر تو اس رویے کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ بابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، وہ مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے، میرے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں۔ میں اسے پیار سے سمجھا دیا کرتی کہ بیٹا ایسی بات نہیں۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کر لیا تھا۔ اس کا خوب پڑھنے لکھنے میں دل تھا، مگر حیرت کی انتہا تب نہیں رہی جب میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے کالج میں نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اب وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اس بات پر رضامند نہیں۔ ایک طرف بیٹی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو اور خاموش التجائیں مجھے بے قرار کر دیتی تھی، اور دوسری طرف مجازی خدا تھا جس کے مزاج کو میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر میں نے ہی اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر چپ کروا لیا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے گھر میں کتابیں لا دی تھی اور ایک استانی بھی گھر میں رامین کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے لگا دی تھی۔ کافی حد تک رامین بہل گئی تھی۔ وہ سارا وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی اور باقی کا وقت میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔
ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں کپڑے دھو رہی تھی اور رامین صحن میں تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی۔ پھر جب صحن میں جگہ کم پڑ گئی تو وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر گھر آ گئے۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ گھر جلدی آ گئے تھے، اور پھر جب انہوں نے رامین کو چھت سے اترتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ان کا اس قدر شدید غصہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ آخر اتنی معمولی سی بات پر وہ کیوں غصہ کرتے تھے؟ انہیں تو اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ نہ جانے ان کے دل میں کس بات کا ڈر تھا، کون سی انہونی ہونے کے خدشات انہیں ستاتے تھے۔ اس دن رامین بہت روئی تھی اور میں بھی۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ تب اس نے مجھے روتے ہوئے پوچھا کہ بابا شروع سے ہی ایسے ہیں؟ میں نے اسے بہت مشکل سے بہلایا اور خود اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے اپنی زندگی کو وہاں سے سوچنا شروع کیا تھا، جب اس گھر میں نے پہلا قدم رکھا تھا۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو یہاں پر میرے شوہر اور ان کی دادی تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دادی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا، کبھی بھی اپنے شوہر سے اس کی ماں یا بہن کے بارے میں سوال مت کرنا۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کی اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ بھلا میں ان کے بارے میں کوئی سوال کیوں نہ کروں؟ شوہر میرے ویسے تو بہت اچھے تھے، میرا خیال بھی بہت رکھتے تھے اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے، مگر کبھی کبھی ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ اس قدر شدید دباؤ میں آ جاتے کہ مجھے ڈر لگنے لگتا۔ جب تک دادی زندہ تھی وہ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے تو مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنی دادی ساس کی بات کو پلے سے باندھ لیا تھا۔ کبھی اپنے شوہر سے اس کی ماں اور بہن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر میرے دل میں تجسس قائم تھا کہ آخر ان کی ماں کہاں ہے، اور انہوں نے بھی تو کبھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ خیر ایک دن میں اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے شام ہو گئی۔ صفائی کرنے کے دوران مجھے کچھ پرانی تصویریں ملی تھیں جن میں چہرے غیر واضح تھے۔ وہ تصویریں شاید میرے شوہر کے بچپن کی تھی۔ وہ میں نے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھ دی، اور شام کو میرے شوہر گھر آئے تو ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ دن بھر کی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں پوچھتے رہے تھے۔ تبھی مجھے تصویروں کا خیال آیا، اور جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ میں وہ تصویریں رکھی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ وہ بے تحاشا غصے میں آ گئے۔ تصویریں انہوں نے اسی وقت کچن میں جا کر چولہے میں رکھ کر جلا دی تھی اور مجھ پر بھی بہت غصہ کیا تھا۔ دادی نے اس قدر غصے میں دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں تصویروں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بہت مشکل سے میرے شوہر کا غصہ کم کیا اور انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ جب میرے شوہر کمرے سے باہر واپس آئے تو ان کی آنکھیں سوجی سوجی سی لگ رہی تھی اور کمرے میں آتے ہی وہ سو گئے۔ اگلے دن جب وہ اٹھے تو ان کا رویہ معمول کی طرح تھا۔ انہوں نے کل والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بعد میں مجھے دادی نے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، کبھی بھی اس کی ماں کے بارے میں یا بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی سوال مت کرنا۔ میں ان کی بات سن کر چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں اور دادی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر بھی خوش ہو گئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بیٹا دے۔ مجھے بھی بیٹے کی خواہش تھی،
مگر یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ نعمت سے نوازتا ہے یا رحمت سے۔ جب یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کی تو وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر باہر چلے گئے۔ ان کا رویہ میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ وہ کبھی کبھی اس قدر غصے میں آ جاتے کہ میں سہم کے رہ جاتی۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی اور وہ دن ہم پر قیامت بن کر گزرا۔ جب ہم صبح اٹھے تو دادی لاکھ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ میرے شوہر کا ایک واحد خونی رشتہ بھی ان سے بچھڑ گیا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اب وہ پہلے سے کافی بدل گئے تھے، اب بہت ہی کم غصہ کرتے۔ کچھ مجھے بھی ان کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا اور میں وہ بات ہی نہیں کرتی تھی جس پر انہیں غصہ آ جائے۔ پھر میں نے ایک دن زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑتے ہوئے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میرے قدموں تلے جنت آ گئی تھی اور میں بے تحاشا خوش تھی۔ مگر میری خوشی اس وقت اڑن چھو ہو گئی جب میرے اپنے شوہر کے چہرے پر نظر پڑی۔ ان کے چہرے پر اچھے تاثرات نہیں تھے اور اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رونے لگے تھے۔ کبھی وہ اپنے سر کے بال نوچنے لگتے تو کبھی چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگتے۔ انہیں دیکھ کے میں رونے لگی تھی اور میں سوچنے لگی تھی کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنے شوہر سے کس قدر شدید محبت تھی، اور ان کو اس اذیت میں دیکھ کر میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ میں ان سے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اس طرح سے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تب ان کی بات نے جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کہا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی پیدا کر کے تم نے میرے دل پر پڑے بوجھ میں مزید اضافہ کیا ہے۔ تم ایک کام کرو، تم اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو۔ یہ اگر زندہ رہی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میں پھر سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اور پھر میں بھی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں گا۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا میں جان چکی تھی کہ وہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، مگر یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی انسان کیا کر سکتا ہے۔ اس وقت انہیں میں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سخت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ میرا دل جیسے ہر خوشی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرا بھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے کو دل نہیں رہا تھا، وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا تھا اور اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں بھلا کیوں اس سے محبت کر سکتی تھی؟ میری مامتا بھی جیسے کہیں سو گئی تھی اور مجھے اپنے مجازی خدا کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیٹی پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ وہ بھوکی پیاسی روتی رہتی۔ میں اسے اتنی خوراک دے دیا کرتی تھی جس سے وہ زندہ رہے۔ 2-3 دن سے میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی اور میرا ذہن مسلسل انہی سوچوں میں الجھا رہا تھا۔ آئندہ ہونے والا کل کون سا نیا رخ دکھانے والا تھا؟ اس بے چینی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بہت بری حالت میں تھی۔ میں اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایک دم جیسے میری ممتا کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ تب میں نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر جو بھی اس کے حلق میں جاتا وہ واپس الٹ دیتی تھی۔ میری چیخوں پکار سے میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے بھی جیسے سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے۔ تب وہ اسے بھاگم بھاگ لے کر ہسپتال پہنچے۔ کتنی دیر تک اس کی حالت انتہائی خراب رہی۔ ایک دن ایک رات اسے ڈاکٹر نے ہسپتال میں ہی رکھا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر بغیر کچھ کھائے پیے اس کے پاس رہے تھے۔
انہیں کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اسے بے تحاشا چومے جا رہے تھے اور بار بار اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ میں کسی کے گناہوں کی سزا تمہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ جب وہ اسے گھر میں لے کر آئے تو اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر تھی، مگر گھر لانے کے بعد وہ دوبارہ سے جیسے پتھر کے مجسمے میں بدل گئے تھے، اور میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہی رہی تھی کیا انہیں لڑکی ذات سے مسئلہ کیا تھا۔ رفتہ رفتہ میری بیٹی بڑی ہوتی گئی اور میرے شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ دن بدن سرد ہوتا گیا۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، نہ جانے کس بات کے خدشات ستا رہے تھے۔ گھر سے باہر ہوتے تو بار بار کال کر کے رامین کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور جب گھر پر ہوتے تو انہیں اس کی کوئی فکر ستاتی ہی نہیں تھی۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد اللہ پاک نے مجھ پر دوبارہ سے کرم کر دیا تھا۔ اب کی بار میرے شوہر کی پریشانی عروج پر تھی کہ اگر اب بھی اللہ پاک نے ہمیں بیٹی عطا کر دی تو جانے کیا غضب ہو جائے گا۔ میں بھی اللہ سے مسلسل یہی دعا مانگتے رہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اس بار بیٹے کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ پاک نے میری سن لی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے شوہر نے اس کی بہت خوشی منائی تھی۔ میرے مائکے والوں میں اور اپنے سب رشتہ داروں میں مٹھائی بانٹی۔ بیٹے سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جتنا وہ بیٹے سے پیار کرتے تھے اتنا ہی رامین کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ہر بات میں رامین مسلسل نظر انداز ہوتی تھی۔ پہلے تو نہ سمجھ تھی، مگر جوں جوں بڑی ہو رہی تھی اس کے سوالات مجھے پریشان کر دیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بار بار ایک ہی بات پوچھتی تھی، کیا بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ نہ ہی وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں تو خود ان سب سے الجھی ہوئی تھی کہ نہ جانے انہیں اپنی بیٹی سے مسئلہ کیا تھا۔ وہ تو بہت معصوم تھی، ابھی تو اسے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور ایک دن جب میں نے ان سے یہی بات پوچھی تو ان کا جواب سن کر میں کتنی دیر خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں مجھے اپنی ماں اور بہن کا عکس نظر آتا ہے، تبھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر شروع سے ہی سختی کروں، تاکہ کل وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے اور میں ان کے ادھورے مفہوم میں ہی الجھتی چلی گئی۔ ایسا کیا کیا تھا ان کی ماں اور بہن نے جو وہ اپنی معصوم چند سال کی بیٹی سے ہی بدظن ہو گئے تھے، اور میرے اتنے سالوں کی رفاقت وفاداری نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے۔ جب کبھی وہ مجھے فون کرتے، میرا نمبر مصروف ملتا تو ان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی اس بات سے جھنجھلا جاتی تھی اور سوچتی کہ نہ جانے یہ اس قدر شکی مزاج کیوں ہیں۔ میں بہت بار ان سے ان کی ماں کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا جو ان کی وجہ سے یہ ہم ماں بیٹی کی زندگی اتنی تنگ کر رہے ہیں، مگر پھر مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ میرے مائکے میں ایک بھائی تھا جس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسے میں اگر میرا شوہر مجھے غصے سے گھر سے نکال بھی دیتا تو میں کہاں جاتی؟ تب ہی میں نے ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافیوں کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی اس پر پابندیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکل کر کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی زیادہ سہیلیاں بنانے کی اجازت، اور نہ ہی سہیلیوں کے ہاں آنا جانا میرے شوہر کو ناپسند تھا۔ میں ان کے کسی بھی معاملے میں درمیان میں نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی بھی وفادار تھی، وہ بھی فرما برداری سے اپنے باپ کی بات مان کر خاموشی سے آنسو بہا کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، اور کبھی بھی احتجاج نہیں کرتی تھی۔ بس کبھی کبھی وہ روتے ہوئے مجھ سے شکوہ ضرور کرتی کہ بابا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ جب تک بات مجھ پر تھی میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی،
مگر اب معاملہ میری بیٹی کا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر اسے اب میرے ساتھ میرے بھائی کے گھر میں بھی نہیں جانے دیتے تھے اور اسے گھر میں اکیلا چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے بھی اپنے بھائی کے ہاں آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اس دن میرے چھوٹے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ رامین سے کوئی 3 سال بڑا تھا۔ مجھے اپنے بھتیجے بھتیجیاں بہت زیادہ پیارے تھے۔ جب میں نے یہ سنا تو یہ سنتے ہی میں بے قرار ہو گئی، رامین اور بلال کو لے کر اسے دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ میرا موبائل بیگ میں پڑا ہوا تھا اور میرے شوہر مجھے مسلسل کال کر رہے تھے اور مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد جب ہم دونوں واپس آئے تو گھر کا دروازہ چپٹ کھلا تھا اور سامنے میرے شوہر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں ہکی بکی رہ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ مٹی سے ان کا سر اور کپڑے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ہم تینوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں ہمیں دیکھتے رہے۔ میں ان کو بار بار بلاتی رہی، انہیں مخاطب کرتی رہی اور وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ایک دم غصے سے زور سے بولنے لگے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ رابطہ نہیں کر سکتی تھی؟ ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر ان کی حالت دیکھ کر میرا دل سہم گیا تھا۔ مجھے ان سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ میرے مجازی خدا تھے۔ ہماری برسوں کی رفاقت تھی۔ ان کو تکلیف میں دیکھ کر میرا دل بھی جیسے پھٹ گیا تھا۔ پھر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دونوں بچے سہم گئے۔ خیر انہیں میں نے ان کے کمرے میں بھیجا اور خود مسلسل دروازے پر دستک دینے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، انہوں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور میں مسلسل دستک دیتی رہی اور پھر میں بھی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کچن بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا اور آدھی رات تک سب اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ آدھی رات کو میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میں بھاگ کے کمرے میں گئی۔ ان کی حالت جیسے کسی مجنون کی سی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لوٹا ہوا مسافر اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا ہو۔ میں ان سے مسلسل پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اس قدر کیوں عجیب طرح سے بیہیو کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں، مگر ایسے چپ مت رہیں۔ میرے ساتھ آپ کا یہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے کہنے لگے کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب میں نے ایک آدمی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا۔ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، مگر اپنی امی کو ہر وقت بناؤ سنگھار کرتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری بہن جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی، وہ بھی امی کی طرح ہر وقت تیار رہتی تھی، جبکہ ابو امی کے بالکل برعکس تھے۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں نہ جانے کیا گھورتے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے۔ میں نے امی کو ہمیشہ ابو پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے ابو بہت شریف انسان تھے، وہ کبھی بھی امی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ محلے والے امی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں چھوٹا تھا، ان باتوں کا مفہوم نہیں سمجھتا تھا، مگر جب جب میں بڑا ہوتا گیا تب تک محلے والوں کی باتیں میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ امی کو غلط الفاظ میں بلاتے تھے اور غلط انداز میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، مگر ان ساری باتوں کی وجہ سے میرا پڑھائی میں دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ انہی دنوں دادو ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی۔ دادو اس سے پہلے چاچو لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر ابو نے انہیں یہاں پر بلا لیا تھا۔ جب سے دادو آئی تھی مجھے گھر میں جیسے کوئی ساتھی مل گیا تھا، جس کے ساتھ میں دل کی بات کر سکتا تھا۔
مگر امی اور میری بہن کو دادو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہر وقت امی دادو کے ساتھ لڑائی کرتی رہتی۔ دادو ان کی ہر طنز کو، ہر بری بات کو برداشت کرتی اور خاموشی سے نظر انداز کر دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ بہو کے انتخاب میں ان سے غلطی ہو گئی ہے اور انجانے میں انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ اس دن دادو خاندان میں کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ میری بھی طبیعت خراب تھی۔ میری بہن کالج میں تھی اور میں اسکول سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں مسلسل گھر کا دروازہ بجاتا رہا مگر کوئی بھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ نہ جانے سب کہاں تھے۔ میں سامنے دکان پر کھڑا ہو کر وہاں سے پانی پینے لگا۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے میں نے ایک مرد کو نکلتے دیکھا۔ دروازے پر میری امی بنی سنوری سی تیار ہو کر کسی غیر مرد کو الوداع کر رہی تھی۔ دکان میں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے اور زمانی انداز میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں انداز دیکھ کر مجھے ایسا لگا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تبھی میں گھر میں داخل ہوا اور امی کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس آدمی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں پہلی بار امی پر غصے سے دھارا تھا مگر وہ میرے غصے سے نہیں جڑی، بجائے میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی ڈٹھائی مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی اور شام کو جب ابو گھر آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی خاموشی سے اس بات کو سنا۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ وہ کہنے لگے میں تمہاری ماں کو بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں مگر وہ میری نہیں سنتی۔ تبھی ایک دن جب ہم سب گھر والے اٹھے تو امی گھر پر نہیں تھی۔ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابو جیسے صدمے سے دہل سے گئے تھے اور میرا بھی یہی حال تھا۔ میں لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ لوگوں کی باتیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ تبھی کچھ دن کے بعد ایک عورت کی لاش ملی تھی اور جب اس کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا وہ میری ماں تھی، مگر ہم لوگوں نے ان کی لاش کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں وہ لاوارث دفنا دی گئی۔ ماں کو دیکھا دیکھی میری بہن بھی ماں کے ہی نقش قدم پر چل رہی تھی مگر اب میں اس پر سختی کرتا تھا۔ دادو بھی اس پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن ہم سے چوک ہو گئی اور وہ بھی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میرے ابو یہ بدنامی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ بیوی کے بعد بیٹی نے بھی ان کے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگا دیا تھا اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ سب ہونے والے حادثات نے مجھے اعصابی طور پر بہت توڑ دیا اور میں تو کسی کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی دادو کے مشورے سے ہم وہ گھر چھوڑ کر ایک نئے شہر اور ایک نئے محلے میں آ گئے جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ ابو کی جائیداد ہمارا گزر بسر کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہم نے وہ سب کچھ بیچ کر یہاں پہ نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی کی۔ اور آج جب تم گھر پر نہیں تھی اور میں مسلسل کالز کر رہا تھا، تم نے میری کال بھی نہیں اٹھائی، تو مجھے لگا تم بھی میری ماں کی طرح میرے حصے میں بدنامی لکھ کر چلی گئی ہو۔ تب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، بہت تکلیف سے گزر رہا تھا۔ میں نے ماضی میں گزرنے والی تکلیف کو دوبارہ سہا ہے۔ میرے شوہر کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ کس قیامت سے گزر رہا تھا؟ جو کچھ اس نے اپنے ماضی میں سہا تھا اس سب نے اسے توڑ دیا تھا۔ ایسے میں اس کا یہ نفسیاتی رویہ کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ تو اپنوں کا ڈسا ہوا تھا۔ وہ بھلا کیسے کسی پر اعتبار کر سکتا تھا؟ مگر اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ میری بات ضرور سمجھ جائے گا۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں وہ جو عورت آئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی جو دوسرے شہر میں رہتی ہے مگر کبھی کبھی اپنے بھائی کی محبت میں یہاں پر آ جاتی تھی۔ انہیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے اسے سختی سے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد کبھی بھی وہ یہاں پر نہیں آئی تھی۔ مزید کچھ وقت گزرا تو میری محبت اور وفاداری نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔
جو موقع آنے پر دھوکہ دے، اور اس بات کا یقین انہیں اسی دن ہوا تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو سسرال میں رخصت کیا تھا۔ تب میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، اور اس دن میں بھی ان کی نظروں میں سرخ رو ہو گئی تھی۔ اس دن میری جیت ہوئی تھی، اس دن میری تربیت کی جیت ہوئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔